یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے تھوڑے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ ختم ہو گئے۔ حقوق العباد بارش کے قطر ماں کے لیے الگ ہے، باپ کے لیے الگ ہے، بیوی کے لیے الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، بھائی کے لیے الگ ہے، بہنوں کے لیے الگ ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو، اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو۔ اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا، گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا۔ انتہائی امبیلنس معاشرہ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو، سسرال بے رحم ہے، سسرال ظالم ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا۔ اور آنے والی لڑکی اپنی ساس، اپنا سسر، اپنی نندیں، اپنے دیور، سب کی نوکر بن کے آتی ہے، تو اس نے بچے کب پالنے ہیں، اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے۔ آنے والی لڑکی کے ذمے خاوند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے، تو ذمہ ہے کیا؟ نسل کو تیار کرنا۔ نسل کب تیار ہوگی؟ جب اس کا ذہن صحیح ہوگا۔ اور کبھی تانا سنا خاوند سے، کبھی سنا بھابھی سے، کبھی سنا دیور سے، کبھی سنا نند سے، کبھی سنا ساس سے، کبھی سنا سسر سے، اس مٹی تے سوا بچے پال لیں، وہ تو اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکے گی۔ اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ 7 سال تک بس بچے کو پیار دو، نماز بھی نہ کہو، نماز بھی مت کہو۔ 7 سال تک پیار دو، قریب کرو، 7 سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو۔ ہم 3 سال کی عمر میں بچوں کو نرسری میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ کبھی اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، 7 سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو، ماں اور بچہ اور باپ بس۔ اب دیکھنا حضرت ہاجرہ نے کیا کر کے دکھایا، 6 سال کے بچے کو کہاں پہنچایا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی ذبح کرنا، جلدی کر، اللہ اکبر، جلدی کرو، ذبح کرو، فرض۔ 7 برس تک نماز بھی نہ کہو، 10 سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو، پھر نماز 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں سختی شروع کرو۔ تو کیا کرو، صفات منتقل ہوتی ہیں جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں۔ اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس کو روٹی دینی ہے، اس کے کپڑے دھونے، اس کے کپڑے استری کرنے ہیں، تو وہ بچے کو ٹائم کب دے گی؟ تو یہ بہت امبیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیو، اس کو سیکھو۔ میں جیسے نماز سیکھتے ہو، نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو، اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سیٹ اپ بنا کے دو، اس کا باتھ روم ہو، اس کا کچن ہو، اس کا کمرہ ہو۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک چولہا اس کی ضرورت ہے، اسے الگ دو۔ یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے، کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے، یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے، اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے۔ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو، اور فرشتے بھی خوش ہوں، اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے۔ اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا، بچوں سے، کہ آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو۔ تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو، تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے، تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ کا فضل و کرم سے 6 بر اعظم میں ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو، کوشش کرو۔